اور اہل صدق یعنی جو صادقین ہیں ان کا اس کے ساتھ جڑے رہنے کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا پچھلے باب میں. اب کہتے ہیں وَحَيْثُ كَثُرَتِ الْفِتْنَةُ بِطَرِيقَةٍ وَزَالَتِ الْعِصْمَةُ فِيهِ وَتَصْدَىٰ لِلْحِرْصِ عَلَيْهِ أَقْوَامٌ قَلَّتْ أَعْمَالُهُمْ وَفَسَدَتْ أَحْوَالُهُمْ وَأَكْثَرُوا الاجتماع للاجتماع. اب کہتے ہیں اب آج کل ایسے ہو گیا کہ فتنہ زیادہ ہو گیا اور پاکیزگی ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کو سماع کی لالچ زیادہ پڑ گئی ہے. ایسے لوگوں کو جن کے اعمال تھوڑے ہیں، احوال ان کے خراب ہیں، اور عموماً یہ سماع کے اجتماعات بھی ہونے لگ گئے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ اجتماع کیا جاتا ہے کھانے کے لیے. للاجتماع تعامن تطلب النفوس الاجتماع لذالک لا رغبت للقلوب فی السماع. کھانے پینے کے لیے اجتماع ہوتا ہے اور سماع کا اجتماع جو ہے وہ دل کی رغبت کے لیے نہیں ہوتا. تو جیسے صادقین کی سیرت تھی یا پہلے لوگوں کی اسلاف کی سیرت. فَيَسِيرُ السِّمَاعُ مَعْلُولًا تَرْكِنُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ لِلشَّهَوَاتِ وَإِسْتِحْلَالٌ لِمَوَاطِنِ اللَّهْوِ وَالْغَفْلَاتِ. تو اب سماع ایک ایسی علت بن گیا ہے جس علت کے ساتھ نفس جو ہے وہ شہوتوں کی طرف جاتے ہیں اور لہو کی جگہوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، غفلتوں کی طرف جاتے ہیں. وَيَقْتَضِي ذَلِكَ عَلَى الْمُرِيدِ طَلَبُ الْمَزِيدِ. اور مرید جب سماع ایسا سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں مزید سچائی کی طرف یا حق کی طرف جانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے. فَيَكُونُ بِالطَّرِيقِ تَضِيعُ الْأَوْقَاتِ وَقِلَّةُ الْحَزْمِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے وقت اوقات ضائع ہوتے ہیں اور عبادات میں اس کا جو حظ ہوتا ہے یعنی لذت اس کی گھٹتی جاتی ہے. وَتَكُونُ الرَّغْبَةُ فِي الْاجْتِمَاعِ طَلَبًا لِتَنَاوُلِ الشَّهْوَةِ وَاسْتِرْوَاحًا لِأَوْلَى التَّرْبِ وَاللَّهْوِ وَالْعِشْرَةِ. اور اجتماع میں جو جس وجہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے وہ شہوت کی طلب ہے، راحت کی طلب ہے اور لہو کی طلب ہے، گانے کی طلب ہے اور عیش و عشرت کی طلب. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْاجْتِمَاعَ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَهْلِ الصِّدْقِ. کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ اس قسم کا اجتماع جو ہے وہ اہل صدق ہے. قال لا يصح السماع الا لعارف مكين ولا يباح لمريض مبتدئ. یہ بات بہت اہم ہے اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے کہ سماع صرف اسی عارف کے لیے درست ہے جو مکین ہو. مکین سے بعد وہی اہل تقویٰ میں سے ہو. اور جو ابتدائی مرید ہے اس کے لیے سماع جائز نہیں، یعنی جن کو اپنے اوپر قابو ہوتا ہے، یعنی جو اہل ہوش میں سے ہوتے ہیں، سکر کا شکار نہیں ہوتے بلکہ ہوش میں رہتے. آگے وہ بتائیں گے اس بات کو مزید کھولیں گے. مرید کے لیے جو ابتدائی مرید ہے اس کے لیے بالکل جائز نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کہ اذا رأیت المرید یطلب السماع فاعلم ان فیہ بقیۃ البطالہ، کہ جب آپ دیکھیں مرید کو کہ وہ سماع کی طلب کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس میں سستی اور کاہلی ہے. اور کہا گیا ہے کہ حضرت جنید نے سماع سننا ترک کر دیا. ان سے کہا گیا کہ کنتا تستمع، آپ سنا کرتے تھے. اور نے کہا مع من، کس کے ساتھ. ان سے پھر پوچھا گیا کہ تسمع لنفسک، آپ اپنے نفس کے لیے سنا کرتے تھے. فقال ممن، تو انہوں نے کہا کہ میں کس سے سنا کرتا تھا، کیونکہ لأنہم کانوا لا یسمعون الا من اہل مع اہل، کہ وہ لوگ نہیں سنا کرتے تھے سماع مگر اہل سے اور اہل کے ساتھ، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اہل ہوتے تھے سماع کے، اور جن سے سنتے تھے وہ بھی اہل ہوتے تھے سنانے کے. تو فلما فقد الاخوان ترکا، تو جب ان کے وہ دوست احباب چلے گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. فمختار السماع حیث اختاروہ الا بشروط وقیود وآداب، تو انہوں نے سماع کو اختیار نہیں کیا
مگر جب بھی انہوں نے اسے اختیار کیا انہوں نے شروط و قیود اور آداب کے ساتھ اختیار کیا. یذکرون بہ الآخرہ، اور اس سے وہ آخرت کو یاد کرتے تھے. ویرغبون فی الجنہ، اور اس سے وہ جنت سے کی رغبت حاصل کرتے تھے یعنی سما سے. ویحذرون من النار، اور وہ آگ سے احتیاط کرتے تھے یعنی جہنم سے بچنے کی طرف ان کا شوق بڑھتا تھا. ویزداد بہ طلبہم وتحسن بہ احوال، اور اس سما سے ان کی طلب بڑھتی تھی اور ان کے احوال میں حسن آتا تھا. ویتفق لهم ذلک اتفاقا فی بعض الاحاین لا ان یجعلوا دعبا ودیدنا حتی یترکوا لاجلہ الاوراد. اور بعض لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ایسا عموماً نہیں کرتے تھے، یعنی سوری، اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ ایسا اکثر نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اس کی واسطے اوراد ترک نہیں کرنے پڑتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں اوراد ترک کرنے پڑے. اصل میں بس یہ بڑی عجیب سی ہے نا صورتحال کہ آپ سن بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سن سکتے. اگر سنیں گے تو سننے کی شرائط اتنی بہت زیادہ ہیں کہ وہ آج کل آپ نہیں پوری کر سکتے. اب دیکھیں ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ فی بعض الاحاین سنتے تھے، کبھی کبھی سنتے تھے. وہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر مہینے ہو رہی ہے، یا کبھی کبھی ہوتا تھا. اور ایسے بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے وہ اپنے اوراد ترک کر دیں، یعنی اپنے اوراد اور وظائف ترک نہیں کرتے. وقت نقل عن الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فی کتاب القضاء، اور امام شافعی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنی کتاب قضاء میں کہا کہ الغناء لہو مکروہ یشبہ الباطل، کہ غنا لہو ہے، مکروہ ہے اور یہ باطل کے مشابہ ہے. اور فرمایا کہ من استکثر منہ فہو سفیہ ترد شہادتہ، کہ جو اس میں زیادتی کرے گا یعنی کثرت سے سما سنتا ہے تو وہ سفیہ ہے اور اس کی شہادت بھی رد کر دی جائے گی. واتفق اصحاب الشافعی ان المرأة غیر المحرم لا يجوز الاستماع الیہا سواء كانت حرة او مملوکة او مکشوفة الوجہ او من وراء الحجاب. تو اب یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ امام شافعی کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جو غیر محرم خاتون ہیں ان کا سماع کرنا یعنی ان سے سننا سماع جائز نہیں ہے، بھلے وہ آزاد ہو، بھلے لونڈی ہو، بھلے اس کا چہرہ کھلا ہو، بھلے وہ پردے کے پیچھے سے گا رہی ہو یا سنا رہی ہو. اور امام شافعی سے ہی منقول ہے کہ وہ تختہ تو بالقدیب کو مکروہ سمجھتے ہیں. یہ تختہ بالقدیب ہے جی، یہ بانسری جو ٹہنی سے بنتی ہے. وَيَقُولُ وَدْعُ الزَّنَادِقَ لِيَشْغُلُوا بِهِ عَنِ الْقُرْآنِ، اور کہ اس کو جو زندیق ہیں وہ اس لیے بجایا کرتے تھے کہ قرآن سے لوگوں کو غافل کر دیں. وَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ بِالْأَلْحَانِ، اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی قرات کرنا لحن سے وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ بِهَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، اور اس میں آواز کو خوبصورت بنانا بھلے جیسے بھی کریں جائز ہے. وَعِنْدَ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ اِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا مُغَنِّيَةً فَلَهُ أَن يَرِثَهَا بِهَذَا الْعَيْبِ، کہ جب اس نے ایک لونڈی خریدی اور وہ لونڈی جو ہے وہ گانا گانے والی تھی تو اب اسے واپس کر دے کیونکہ یہ عیب ہے. پیچھے تو ہم نے جب جواز کی بات آئی تو ہم نے کہا وہاں پہ دیکھا پڑا کہ لونڈی سے گانا سننا جائز ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے خرید لیا تو بھی واپس کر دے کہ یہ عیب ہے. وَهُوَ مذہب سائر اہل المدینہ، کہتے ہیں کہ سبھی اہل مدینہ کا مذہب تھا، یعنی اہل مدینہ سے مراد مالکی ہیں. وَهَكَذَا مذہب الامام ابی حنیفہ، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے. وَسِمَاعُ الْغِنَا مِنَ الذُّنُوبِ وَمَا أَبَاحَهُ إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ مِنَ، کہتے ہیں کہ گانے کا سننا گناہوں میں سے ہے اور اس کو بہت تھوڑے فقہا کے علاوہ کسی نے بھی مباح قرار نہیں دیا. ومن اباحہ من الفقہاء ایضا لم یرى اعلانہ فی المساجد والبقاع الشریفہ، اور کہتے ہیں کہ
فقہا میں سے جن لوگوں نے اس کو جائز رکھا ہے انہوں نے بھی یہ جائز نہیں رکھا کہ اسے مسجدوں میں یا پاکیزہ جگہوں پہ کیا جائے۔ وکیل فی تفسیر قولہ تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اب یہ جو آیت ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو الغنا والاستماع الیہ، تو یہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے اور اس کا سننا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ مَغْنُونَ، یعنی غنا ہے یہاں پہ بھی، صامد یعنی غنا کرنے والا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں اکرمہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صامد جو ہے یہ قبیلہ حمیر یعنی یمن والوں کی لغت میں یہ غنا ہی ہے۔ سمدہ فلان کہتے ہیں اذا غنا، جب وہ گائے۔ وقولہ تعالی واستفزز من استطعت منہم بصوتک، یہ اللہ تعالیٰ جب شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہکا لو یا گمراہ کر لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، تو گویا آواز یہاں شیطان کا بھی ایک ٹول ہے۔ وروى عن رسول اللہ انہ قال کان ابلیس اول من ناہا واول من تغنى، کہ پہلا ابلیس تھا جس نے نوحہ کیا اور وہی پہلا تھا جس نے گانا گایا، شیطان تھا۔ وروى عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی قال انما نہیت عن صوتین فاجرین، صوت عند نعمت و صوت عند مصیبت، کہ بے شک میں نے تمہیں دو فاجر آوازوں سے منع کیا ہے، ایک وہ آواز ہے جو نعمت کے وقت نکالی جائے اور ایک وہ آواز ہے جو مصیبت میں نکالی جائے۔ یعنی خوشی کے وقت جب ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم جو آواز نکالتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ، اور مصیبت میں جب ہم غمگین ہوتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں وہ۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما غنیت ولا منیت ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول اللہ، کہ میں نے نہ گانا سنا، نہ میں نے اس کی تمنا کی، اور نہ ہی میں نے اپنی شرمگاہ اپنے دائیں ہاتھ سے چھوا جب سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی۔ وروى عن عبداللہ ابن مسعود انہ قال الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس گزرے، انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو گانا گا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ سمع اللہ لکم، اللہ اللہ سمع اللہ لکم، کہ خبردار ہو جو اللہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا، اللہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ وروى ان انسانا سأل القاسم بن محمد الغنا فقال انحق عنه اکرہہ لک، میں تمہیں اس سے روکوں گا، میں تمہیں تمہارے لیے پسند کروں گا۔ یہ قاسم بن محمد سے غنا کا متعلق پوچھا گیا، کہا حرام ہوا، اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وہ حرام ہے؟ قال انظر یا ابن اخی اذا میز اللہ الحق والباطل فی ایہما جعلنا، ایک ہے میرے بھائی کے بیٹے بچے، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ الگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غنا کو رکھا ہوگا، حق کی طرف باطل کی طرف۔ تو وقال فضیل بن عیاض الغناء رقیۃ الزنا، فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ غنا جو ہے یہ زنا کو ابھارنے والا ہے، زنا کے انگیز کرنے والا ہے، بات سے ہے کہ زنا دل کو فاسد کرنے والا ہے اور رب کی نافرمانی رکھنے جانا ہے۔ اور میں سے بعض نے کہا ایاکم والغنا فانہ یزید الشہوہ ویہدم المروہ، جو گانے سے کہ گانا جو ہے وہ شہوت کو زیادہ کرتا ہے اور مروت کو منحدر کرتا ہے، یعنی مروت آدمیت ہے، انسانیت ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَنُوءُ عَنِ الْخَمْرِ، اور
بے شک یہ شراب کے قائم مقام ہے اور وہی کام کرتا ہے جو چاول چیز اس کی وجہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حاضر الذی ذکر حاضر صحیح باتیں جو کہنے نے کہی ہیں یہ صحیح کہ جو موضوع تبع ہے وہ یفیق بالغنا الاوزان، اور جو موضوع تبع ہے وہ غنا سے اور اوزان سے یعنی مضامیر سے آلات سے وہ مزید بہتر ہوتی ہے. وَيَسْتَحْسِنُ صَاحِبُ الطَّبْعِ عِنْدَ السِّمَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْسِنُ مِنَ الْفُرْقَعَةِ بِالْأَسَاسِ فِيهِ الرَّسْمِ مُتَّصِلٌ مِنْهُ أَفْعَالٌ تدل علی ثقافت العقل. اور وہ جو موضوع تبع والا صاحب نہیں ہے وہ جب سماع سنتا ہے تو سماع سننے کے بعد وہ اسے پسند کرتے ہوئے اپنی انگلیوں سے مختلف حرکتیں کرتا ہے، وہ رقص کرتا ہے، وہ تصفیق کرتا ہے، اور اسے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو کی عقل کی کمی پر دلالت کرتے ہیں. تو یعنی جب کوئی آدمی گانا سن رہا ہے اور وہ سلیم و طبع نہیں ہے، ایسا آدمی نہیں ہے جس کی طبیعت موزوں ہے اور درست ہے، تو وہ ایسی حرکت کرے گا جس سے وہ بے وقوف لگے گا. وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الدَّفُّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. اور حضرت حسن سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ دف جو ہے وہ مسلمانوں کی سنت میں سے نہیں، یعنی طریقے میں سے نہیں ہے. والذی نقل عن رسول اللہ انہ سمع الشعر وهذا لا يدل على اباحۃ الغناء فان الشعر کلام منظوم وغیرہ کلام منصور فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح. اور کہتے ہیں جی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ شعر سنا کرتے تھے، تو آپ جو شعر سنتے تھے وہ غنا نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے غنا کی اباحت پہ کوئی دلیل دی جا سکتی ہے. اچھا، یہ حسن سے مراد حضرت حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شعر کا مباح ہونا ہے یا رسول اللہ کا شعر سننا یہ نہیں کہتا کہ غنا مباح ہو گیا ہے، اس لیے کہ شعر تو نثر کی طرح ہے، اس کا حسن ہے اور وہ جو خرابی ہے وہ خرابی ہے. اب دیکھیں آگے وہ وجہ بیان کریں. وَإِنَّمَا يَسِيرُ غِنَاءٌ بِالْأَلْحَانِ، کہ شعر جو ہے نا وہ لحن سے غنا بنتا ہے، مطلب میوزک سے. وَإِنْ أَنْصَفَ الْمُنْصِفُ وَتَفَكَّرَ فِي اجْتِمَاعِ أَهْلِ الزَّمَانِ وَقُعُودِ الْمُغَنِّي بِدَفِّهِ وَالْمُشَبَّبِ بِشَبَابَتِهِ وَتَصَوَّرَ فِي نَفْسِهِ هَلْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا الْجُلُوسِ وَكَالْهَيْئَةِ بِحَضْرَةِ رسول اللہ. اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا اگر کوئی انصاف کرنے والا انصاف کرے اور اس زمانے کے اجتماع کے بارے میں غور و فکر کرے کہ مغنی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دف کے ساتھ لے کے، اور مشبب جو ہے وہ اپنی شبابت کے ساتھ یعنی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تصور کرے کہ اس قسم کا جو جلوس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ اسْتَحْضَرُوا قَوْلًا وَقَعَدُوا مُجْتَمِعِينَ لِلِاسْتِمَاعِ لَا شَكَّ بِأَنَّهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ مِنْ حَالِ رسول اللہ وَصَحْبِهِ. اور کیا یہ قوال وہاں پہ حاضر ہو اور بیٹھے ہوئے ہوں وہ اجتماع بنا کے اس کو سننے کے لیے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا حال نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ فَضِيلَةٌ تَتْلُو وَأَحْمَلُوهَا فَمَنْ يَشِيرُ بِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ تَتْلُو وَيَجْتَمِعُ لَهَا لَمْ يَحِضُّ بِذَوْقِ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ رسول اللہ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی یا کوئی اچھائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنتے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب روحانی طور پہ اتنے بلند مرتبہ تھے کہ ان کو اس سماع وغیرہ کی حاجت نہیں تھی، تو پھر کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رسول اللہ اور صحابہ اور تابعین کے مدارج روحانی اور ان کے اعلیٰ ذوق و شوق سے واقف نہیں ہے. یعنی دونوں طرح آپ جس طرح بھی کہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں، دونوں باتیں. کہتے ہیں کہ قالا عبداللہ بن عروہ بن زبیر، عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنی دادی اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیف کان اصحاب رسول اللہ یفعلون اذا قرئ علیہم القرآن.
اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں، اس سے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے اوپر غش طاری ہو جاتا ہے، وہ وجد میں آ جاتے ہیں. اس کو حدیث سے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی دادی اسما سے پوچھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی جب صحابہ سنتے تو کیا کرتے تھے؟ قالت کانو کما وصفہم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، کہ بالکل ویسے ہی ہوتا تھا ان کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کالا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ان ناسن الیوم اذا قرئ علیہم القرآن خر احدہم مغشیا علیہ، کہ آج جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. قالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو حضرت اسما نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان رجیم سے، یعنی یہ ایک شیطانی فعل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ اہل عراق میں سے ایک آدمی ان کے پاس گزرا اور اس نے کہا کہ مال ہذا، قالو یہ کیا ہے؟ تو یعنی اہل عراق کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہ اذا قرئ علیہ القرآن وسمع ذکر اللہ سکت، کہ جب جو ہے یہ لوگ قرآن مجید کی قرأت کرتے ہیں یا قرأت کی جاتی ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہوتے ہیں تو یہ گر جاتے ہیں. قال ابن عمر ان اللہ وما نسكت ان الشیطان یخفی فی جوف احدہم، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب شیطان کسی کے پیٹ میں گھس جائے. ما ھکذا کان یصنع اصحاب رسول اللہ، ایسا اصحاب رسول نہیں کیا کرتے تھے. وذکر، اب یہ وجد کی جو کیفیات ہے نا ان پہ تنقید کر رہے ہیں. وذکر عند ابن سیرین الذین یسرعون اذا قرئ القرآن فقال بیننا وبینہم ان یقعد واحد منہم علی ظہر بیت باسطا رجلیہ ثم یقرأ علیہ القرآن من اولہ الی آخرہ فإن رمى بنفسہ فہو صادق. علامہ ابن سیرین جو ہیں ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، یہ وہ مشہور ابن سیرین ہیں جو تعبیر الرؤیا والے ہیں، خوابوں کی تعبیر انہوں نے، انہوں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی ٹانگیں پھیلا کے بالا خانے پہ بیٹھے اور پھر اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور اگر وہ اس کو وجد آئے تو وہ اپنے آپ کو گرا دے تو پھر وہ سچا ہے. وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ إِنْكَارًا لِلْإِطْلَاقِ، لیکن ان کا یہ قول بالکل اس کے انکار پہ نہیں ہے. اِذَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّادِقِينَ، کیونکہ یہ بعض اہل صدق سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ غش کھا کے گر جاتے ہیں. بلاکن للتصنع المتوہم فی حق الاکثر، لیکن یہ ایکچولی انہوں نے ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جو تصنع کرتے ہیں. فقد یکون ذالک من البعض تصنعا وریان ویکون من البعض لقصور علم ومخامرۃ جہل ممزوج بہوا یلم باحدہم یسیر من الوجد فیتبعہ بزیادات یجہل عن ذالک یضر فی دینہ. کہتے ہیں جی کہ بعض جو ہے وہ کرتے ہیں تصنع اور ریا کے لیے، اور بعض جو ہیں وہ اپنے علم میں کمی اور جہل کے مخامرہ، یعنی جہالت کی وجہ سے، اور اس میں جب خواہش ممزوج ہو جاتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. وقد لا يجهل ان ذلك من النفس ولكن النفس تسترق السمع استراقا خفيا تخرج الوجد عن الحد الذي ينبغي ان يقف عليه وهذا يبين الصدق. کہتے ہیں کہ یہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفس کیا کرتا ہے کہ وہ سماعت کو چرا لیتا ہے یہاں تک کہ وجد اپنے حد سے نکل جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ وعد قومہ فشق رجل منہم قمیصہ، انہوں نے اپنی قوم کو واز سنایا تو ایک آدمی نے اپنی قمیض پھاڑ لی. تو حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ کل صاحب القمیض لا یشق قمیضہ ویشرح قلبہ، کہ وہ قمیض والے کو کہو کہ وہ قمیض نہ پھاڑے بلکہ دل کھولے تو دل میں اتارے. وَأَمَّا إِذَا اِنْدَافَ إِلَى السِّمَاعِ يَسْمَعُ مِنْ أَمْرَتْ فَقَدْ تَوَجَّهَتِ الْفِتْنَةُ وَتَعَيَّنَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَانَاتِ إِنْكَارُ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ جب امرت سے سماع سننے کا امرت نوجوان لڑکا، تو اس میں بہت فتنہ ہے اور اسی لیے اہل دین نے اس کا انکار کیا.
اور بقیہ بن ولید سے ہے کہ کانو یکرہون النظر الی الغلام الامرد الجمیل، کہ وہ ایسے نوجوان خوبصورت لڑکے کی طرف دیکھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور عطا نے کہا کہ کل نظرۃ یہواھا القلب فلا خیر فیھا، ہر وہ نظر جو دل میں خواہش پیدا کرے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور بعض تابعین کہتے ہیں کہ ما انا اخوف علی الشاب التائب من السب الدار خوفی علیہ من الغلام الامرد یقظ الیہ، کہ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اس وقت کہ میں یعنی اپنے اوپر خوف محسوس کرتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہو۔ وقال بعض التابعین ایضا اللوطیۃ علی ثلاثۃ اصناف، کہ لوتی جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو دیکھتی ہے، ایک وہ قسم ہے جو مصافحہ کرتی ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو یہ عمل کرتی ہے۔ قد تعین علی طائفۃ الصوفیۃ اسرا مثل هذه الجماعات و اتقاء مواد التهم فإن التصوف صدق كله وجد كله، کہتے ہیں کہ یہ متعین ہو چکا ہے کہ جو صوفیاء کا گروہ ہے اسے اس قسم کے اجتماعات سے اجتناب کرنا چاہیے اور تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا صدق ہے اور ساری کی ساری محنت ہے۔ یقول بعضهم التصوف کلہ جد فلا تخلطوا بشیء من الہزل، کہ تصوف سارے کا سارا کوشش ہے تو اس میں ایسی کسی چیز کو نہ شامل کرے جو ہزل میں سے ہو۔ ہزل مطلب فضول کام۔ فہذه الاثار دلت علی اجتناب السماع واخذ الحذر منہ، تو یہ سارے کے سارے دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں آثار کہ سماع سے اجتناب کیا جائے اور اس سے بچا جائے۔ والباب الاول بما فيه دل على جوازه بشروطه وتنزیہه عن المکارہ التي ذکرناها، اور پہلے باب میں جو ہم نے اس کے جواز کی شرائط ذکر کی ہیں اور اس کے مکارم کو ذکر کیا ہے، تو وہ قد فصلنا القول، ہم نے اس بات کے ساتھ ان میں فاصلہ کر دیا ہے کہ اور عقائد میں، قصائد میں اور غنا میں اور ان کے علاوہ میں بھی ہم نے فرق کر دیا ہے۔ وکانا جماعت من الصالحین لا یسمعون، اور ایک جماعت جو ہے وہ صالحین کی وہ سماع نہیں سنتی۔ ومع ذلک لا ینکرون علی من یسمع بنیۃ حسنۃ ویراعی الادب فی، اور دوسرے جو ہیں وہ انکار نہیں کرتے، یعنی اس کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نہ تو خود سنتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اسے اچھی نیت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے واضح کر دیا کہ پہلے باب میں ہم نے جو بتایا تھا نا فرق کہ یہ قصائد ہوتے ہیں، یہ گانا ہوتا ہے، اس میں فرق ہے، اور وہاں پہ ویسے شعروں کی بات بھی آئی تھی، جو شعر اگر خدا اور رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں کسی طرح تو وہ بھی جائز ہے۔